جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ کیا تھا کہ واقع افک بالعموم جو ہے اس میں شیعہ علماء کی دو آراء ہیں اور اہل سنت علماء کی بالعموم آراء ایک ہی رائے ہے. میں یہ بات عرض کر دوں، قرآن مجید میں قرآن مجید کے اس جیسے امور سے متعلق بالعموم ایسا ہے کہ ہماری آراء مکتب اہل بیت کی آراء ایک رائے ہے کسی بھی واقعے سے متعلق. مثال کے طور پر سورہ فجر امام حسین سے متعلق ہے، اس میں ہماری ایک رائے ہے. پورا مکتب اہل بیت کی ایک رائے ہے. مکتب اصحاب کی امکان ہے کہ مکتب جو اہل سنت برادران ہیں ان کے اندر ممکن ہے کہ کئی آراء پائی جاتی ہوں. مختلف امور میں مختلف جگہوں پر ایسا ہی ہے. ہماری بیشتر ایک رائے ہے، ان کی مختلف امور میں زیادہ آراء ہیں. یہ وہ مقام ہے واقع افک، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں عموماً مکتب اہل بیت کی دو رائے ہیں اور مکتب صحابہ کی ایک رائے ہے. تمام کے تمام اصحاب جو ہیں، وہ مکتب اصحاب کی بات کر رہا ہوں، مکتب صحابہ کی، ان کی ایک رائے ہے. علماء بالعموم ان کی ایک رائے ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ عائشہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے اور اس پہ ایک اٹل فیصلہ ہے ان کا. مکتب اہل بیت کی اس میں دو آراء ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا، بالعموم ابتدا میں حضرت شیخ مفید یعنی امام زمانہ کی آبی اسمبلی کے غیبت کے بعد کے کچھ عرصے تک جو ہماری بالعموم متفقہ ایک رائے ہے، شیخ مفید نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام کے تمام مکتب اہل بیت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عائشہ کی مخالفت میں ہے. یہ جو عذاب کی بات ہوئی ہے، یہ جو تہدید کی بات ہوئی ہے، یہ جو دھمکی کی بات ہوئی ہے، یہ ان کی مخالفت میں ہے کیونکہ انہوں نے الزام لگایا تھا حضرت ماریہ قبطیہ کا اس نوعیت کا الزام لگایا تھا. اب چاہے وہ جب حمل ٹھہرا تھا اس وقت رسول اکرم سے حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تھے، یا حمل کے دوران، یا حمل کے بعد جب وہ پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ وہ 1 سال اور 10 مہینے یا 1 سال اور 6 مہینے تو وہ زندہ رہے، تو اس وقت بھی اور ان کے پھر وفات کے بعد بھی یہ الزام تراشیاں اور حسد اور یہ معاملہ رہا. اتنا کہ رسول اکرم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو جداگانہ، کیونکہ عموماً جو ازواج مطہرات ہیں وہ ایک اکٹھے رہتی تھیں، لیکن حضرت ماریہ قبطیہ کو جداگانہ الگ سے ایک مکان، ایک جگہ لے کے دی تھی ان کی شان کے مطابق، اور وہ کچھ وجوہات تھیں اس کی بار. تو عموماً مکتب اہل بیت کے علماء کی رائے یہی رہی ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ حکومتی پریشر، یا آپ سمجھ لیجیے کہ ایک صاحب تفسیر نے اس کو ایسے بیان کیا کہ یہ کسی مجبوری میں بیان کیا کہ یہ تو حضرت عائشہ سے متعلق ہے. اس کے بعد تمام مفسرین نے اس ذیل میں جو ہے نا وہ لکھنا شروع کر دیا، اور آج تک یہ سلسلہ بالعموم جاری و ساری ہے. بعض افراد نے جنہوں نے تحقیق کی، اس پر مطالعہ کیا، غور کیا، تو انہوں نے پھر آگے دوبارہ بتایا. جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو آیت اللہ خوئی نے اس کو بانگ دہل کہا ہے شروع سے ہی کہ جی یہ ہے ہی، کیونکہ آیت اللہ خوئی وہ فرد ہیں کہ جو بہت سخت ہیں روایت کے اتخاذ میں کہ یہ روایت لینی ہے نہیں لینی. انہوں نے آ کے اس پر یعنی متفق علیہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ آیات جو ہے وہ ماریہ قبطیہ کے بارے میں ہیں اور عائشہ کی مخالفت میں ہیں. اب کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک مزاحیہ انداز میں کہیں بات کی تھی، لیکن وہ ایک سنجیدہ بات ہے. وہ یہ میں نے کہا تھا کہ جب ہم اہل سنت برادران کو دیکھتے ہیں، ان کے علماء کو دیکھتے ہیں، تو ابھی تو یعنی پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ اور ان کے یعنی امیر شام اور اسی طریقے سے عائشہ اور حفظہ سے متعلق تو روایات نہیں ہیں فضیلت کی. بالعموم ہماری کتب میں نہ ان کی کتب میں کوئی روایات نہیں ہیں. 2-4 الٹی سیدھی اگر روایات ہی نہیں ہیں. ایک روایت 2 روایت ڈھنگ کی ہوتی تو یہ کیا کرتے، یہ تباہی مچا دیتے. تو حالانکہ اس کے مد مقابل دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، ان کی فضیلت کے بارے میں، ان سے دین لینے کے بارے میں، ان کی اطاعت کرنے کے بارے میں، ان سے محبت کرنے کے بارے میں، ان کے لیے جان قربان کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ روایت ہے، سینکڑوں روایت ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہلی شخصیت ابو بکر، دوسری عمر، اور اس طرح کی حرکتیں وہ عموماً کرتے رہتے ہیں. اب جیسے من کنت مولا فاضا علی مولا ہمارے ہاں روایت ہے، تو اس روایت سے متعلق ہزاروں بہانے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، سند ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں. حالانکہ علامہ امینی نے تو 20 جلد کی کتاب لکھ دی کہ جس میں اس بات کیا، ان کے روات کو لکھ کے آئے، روات کی پوری داستان ہے
القدیر کی جو انہوں نے لکھی ہے. تو اگر میں نے مزاحیہ انداز میں کہا تھا کہ اگر یہ روایت خدا نخواستہ اس طرح ہوتی نا کہ اگر ہوتی کسی بھی کتاب میں کہ یعنی من کنت مولا ہو نعوذ باللہ فعمر مولا ہو، عمر کے بارے میں یہ ہوتا کہ عمر میرے مولا ہیں، تو یہ روایت بھی یہ اگرچہ ایک ہی روایت ہوتی، یہ روایت ٹھیک بھی ہونی تھی، اس کے بارے میں 50 کتابیں بھی لکھی جانی تھیں، پتہ تھا کیا سے کیا ہونا تھا. بہرحال تو ابھی تو روایت ہے ہی نہیں، تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے. تو ابھی یہاں جو عرض کرنا چاہا تھا وہ کیونکہ حکومت ان کی ہے، بنو امیہ کی حکومت ہے، اور انہی لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اپنے بارے میں حالانکہ یعنی اپنے بارے میں ہی یہ بات معروف کر دی کہ یہ ہمارے بارے میں، کیونکہ یہ کہیں جا کے شاید کوئی لوگوں کو قبول تھی، ورنہ تو کوئی آیت خود بھی انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے. تو عموماً ہاں جب رسول اکرم کی ٹیم کی بات ہوئی ہے نا، عموماً رسول اکرم کی ٹیم کی بات ہوئی ہے، جی رسول اکرم کی ٹیم مہاجرین ہیں، انصار ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ ساری روایت اپنے بارے میں بتاتے ہیں، جی یہ ہمارے بارے میں، ہم تھے وہ. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں. ابھی جو عنوان بس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آیات افک جو ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں ہیں، جن کو مصر کے بادشاہ نے رسول اکرم کو ہدیے کے طور پر بھیجا تھا، اور خود رسول اکرم نے ان سے ازدواج کیا اور ان کو پھر الگ سے گھر لے کے دیا، اور ان کی خوبصورتی، ان کا کرامت، ان کی جلالت، ان کا جو لہن تھا، جو ان کا رویہ تھا، کردار تھا، اور خداوند عالم کا اکرام یہ ہوا کہ اولاد ان کی حضرت رسول اکرم سے اگر کسی کو ہوئی بھی ہے تو حضرت ماریہ قبطیہ کو ہوئی ہے. تو اس حسادت میں اور اس حسد میں انہوں نے پھر بہت زیادہ الزامات لگائے، جس کو بعض کتابوں میں، بعد میں آنے والی کتابوں میں انہوں نے بیان بھی کیا ہے، خود ہی بیان کیا ہے. میں نے پہلے بیان کیا نا، باتونی ہے تو پھر خود ہی ہاں ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، اس طرح کی عموماً ان کی روایات بہت زیادہ ہیں. بہرحال یہ میں پچھلے درس کا ایک خلاصہ صحیح سمجھ لیجئے، میں اس درس میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو ہم چلتے ہیں اپنے اصلی عنوان کی طرف. اس کو میں ریکارڈنگ سے کاٹ بھی دوں گا، اس کی میرے خیال سے ضرورت پیش نہیں آئے گی ہمیں. ہم جو ہے وہ اپنے اصلی عنوان کی طرف چلتے ہیں. جی اسکرین شیئر ہو گئی ہے؟ جی یقیناً ہو گئی ہے. ان 3-4 آیات کے بعد خداوند عالم نے فلسفہ آیات افک کو بیان کیا ہے. یہ دیکھیے یہ اتنا سنگین معاملہ ہے، اتنا عظیم اور بڑا معاملہ تھا کہ جس وجہ سے خداوند عالم نے اس کے بیان کے لحن میں بھی ایک سختی، ایک عظمت، ایک ابوہت بیان کی ہے. دیکھیے بعض آیات ایسی ہیں جن کے اندر خداوند عالم نے بڑے لحن خوبصورت ہے، بڑا دھیما لحن ہے خداوند عالم کا. بعض جگہ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں خداوند عالم کا شکوے والا لحن ہے، بعض دفعہ خداوند عالم کا دھمکی آمیز لحن ہے. لحن قرآن پر ہماری پہلے بات ہو چکی ہے. تو قرآن مجید کے لحن ہے، مختلف لحن ہے، اور قراء عموماً کبھی موضوع ڈسکس کریے، قراء عموماً جو عظیم قراء ہیں، بڑے قراء ہیں، وہ قرآن مجید کی ان آیات کو اسی لحن میں پڑھتے ہیں. اگر کوئی بشارت کا لحن ہے تو بشارت کے انداز میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی غمی کا لحن ہے غمی کے انداز میں پڑھتے ہیں. بہرحال یہ قراء کا ایک طرح امتیاز ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں. تو قرآن مجید کے مختلف لحن ہیں. یہاں پر جو لحن ہے وہ بہت زیادہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں ابو حق والا عنوان ہے. یعنی میں آپ کو کیسے یہ بتاؤں، یعنی خداوند عالم یہاں بہت زیادہ غضبناک انداز میں یہ بات کر رہا ہے. یعنی غضبناک سے مراد غضب صرف نہیں ہے، ابوہت ایجاد کر رہا ہے خداوند عالم یہاں پر. اور اس معاملے کی سنگینی کی وجہ سے، کیونکہ پہلے جب صورت ابتدا ہوئی ہے ایک تو وہ بھی بہت سخت انداز میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس کا فلسفہ بیان کر دیا، پھر آیات افک کو بیان کیا، اور آیات افک پر خداوند عالم نے صرف انحصار نہیں کیا. پھر آپ یہ سمجھیے اگلی 8-9 آیات مسلسل آپ کو لگے گا کہ تکرار. اگر میں صرف ترجمہ پڑھ دوں نا آپ کو لگے گا یہ کیا پھر ایک جیسی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن خداوند عالم نے بہت تکرار کے ساتھ، بہت یعنی خاص انداز میں اس کی ابوہت کو بنایا ہے. اسلامی معاشروں میں اگر یہ بیماری پھیل گئی تو تمہارا اسلامی معاشرہ ہی نہیں رہے گا. یہ اب اس کو اہل سنت لے جاتے ہیں یہ حضرت عائشہ کی شان میں ہے سب کچھ، اور یہ حضرت عائشہ کے بارے میں ہی ساری بات ہے. یہ بات نہیں ہے.
خداوند عالم نے ایک تو یہاں عائشہ کا نہ نام آیا نہ بات ہوئی نہ چیت ہوئی، اس کے مخالفت میں ہے بہرحال، لیکن خداوند عالم نے ان آیات میں ایک اسلامی معاشرے کو جس طرز پر زندگی گزارنی ہے، گھریلو انداز میں گفتگو کیسے کرنی ہے، سوچنا کیسے ہے، بالخصوص ایک دوسرے کے بارے میں. اگر اسلامی معاشرہ ایک دوسرے کے بارے میں بدظن ہو جاتا ہے، یعنی عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک جو خداوند عالم نے اکرام قائم کیا ہے مومن کا وہ نہیں رہتا، آپ یہ سمجھیں کہ اسلامی معاشرہ اسی دن سے خراب ہو جائے گا، اسی دن سے تباہ ہو جائے گا. اس پہ بہت ساری کچھ اور بھی باتیں انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا اگر موقع ملا. تو اگلی آپ یہ سمجھیں کہ اگلی یہ 4 آیات جو بالکل آپ کے سامنے ابھی میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد بھی 3 سے 4 آیات ہے جداگانہ جو ہم اگلے ہفتے بیان کریں گے. خداوند عالم نے اس کو یوں آگے بات کی جیسے نہیں کسی دوست سے گلے میں ہاتھ ڈال کے بات کرتے ہیں یا کسی دوست سے شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو تباہی آ جائے گی تمہارے اندر. اس لحن میں خداوند عالم لیکن ابوہت ایجاد کرتے ہوئے بات کر رہا ہے. میں 4 آیات پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں عنوان کیا ہے. شروع میں اگر ہم آیات کو ذہن میں رکھیں جو پہلے ہم نے پڑھی ہیں تو خداوند عالم نے کہا کہ کیوں تم نے ایسا کیا، ایک بہتان عظیم تم نے باندھ دیا، اور ایسے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ اسلامی معاشرے کو. آگے دیکھیے، اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہہم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم. اب دیکھیے توجہ کیجیے گا، جب تم اس جھوٹی خبر، اب یہ توجہ کیجیے گا، یہ ساری بات واقعی سے متعلق نہیں ہے. یہ ایک اسلامی معاشرے میں جب بھی کسی بہتان کی نوعیت کی کوئی گفتگو ہو، چاہے 2 بندے بیٹھے ہوں، چاہے 10 بندے بیٹھے ہوں، چاہے مجلس میں بیٹھے ہوں، چاہے نجی محفل میں بیٹھے ہوں، چاہے فون پر چیٹ ہو رہی ہو، اسلامی معاشرے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کو کوئی بات ملے اور وہ بغیر کسی عنوان کے اسی بات کو آگے بیان کر دے، وہ بھی بالخصوص کسی سے متعلق اگر الزام تراشی ہو. اس کی اصلاً اجازت نہیں ہے، یعنی اتنی اجازت نہیں ہے کہ ایک جملے میں اس کو بیان کیا جا سکتا تھا، پورا صفحہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. دیکھیں، جب تم اس جھوٹی خبر کو اپنی زبانوں پر لیتے جا رہے تھے، تلقون بألسنتکم، یعنی تم نے تو اس بات کو لے ہی لیا، یعنی اپنی زبان پر لے آئے تم. وتقولون بأفواہکم، اور تم نے اس کو اپنے منہ سے بیان کر دیا. کون سی بات؟ ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا. جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا، تم سے غلطی یہ ہوئی کہ تم نے اس بات کو بیان کر دیا. تمہیں تو پتہ نہیں ہے، کسی سے کوئی بات سنی، اڑتی چھڑتی کچھ سنی، تم نے اپنے منہ پر لے آئے، تم نے اس کو بیان کر دیا، حالانکہ تمہیں اس کا، یعنی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کخ علم نہیں تھا، کچھ بھی تمہیں جس کا پتہ نہیں تھا. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم. اب یہ دیکھیے گا، تم نے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے توجہ کریں گے، قرآن مجید نے اضافی لفظ نہیں کہا، یعنی قرآن مجید کا لفظ ہے وَتَحْسَبُ، تم نے بات تو کر دی اس کس گمان میں، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم نے اس کو بہت ہلکا سا لیا، تم نے بڑی معمولی سی بات لی. یعنی اتنی بڑی بات کسی کے بارے میں، چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، نجی محفل، بڑی محفل، چیٹ ہو، گفتگو ہو، تقریر ہو، خطاب ہو، بات ہو، تم نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، اور تم نے یہ ہلکی سی بات سمجھی، تم نے اس کو سادہ سا سمجھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم نے اس کو بہت ہلکا سا لیا، تم نے معمولی لیا. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، حالانکہ یہ معاملہ اللہ کے ہاں بہت عظیم تھا، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی جس کو تم سادہ سے لے رہے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سوچنے کے انداز میں اور الہی طرز تفکر میں ایک فرق موجود ہے، ایک گیپ موجود ہے. انبیاء الہی طرز تفکر پر سوچتے ہیں، خداوند عالم نے ایک طرز تفکر دیا ہے اسلامی معاشرے کو، اور ہم جو ہے وہ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں، ایک اور انداز میں. اللہ نے کہا نا یہ بہت غلط ہے. جب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، خداوند عالم کہتا ہے کہ میرے لیے اہل بیت بہت مہم ہے. توجہ کیجیے گا اس بات کو، خداوند عالم کہتا ہے کہ میرے لیے اہل بیت بہت مہم ہے، اور ایک تعداد کہتی ہے نہیں، اصحاب رسول سارے تھے، سب نے دین کا کام کیا، سب نے سب کچھ کیا. ہاں، امیر المومنین امام علی نے بھی کیا، امیر المومنین فلانے عمر نے بھی کیا، فلانے نے بھی کیا، سب نے مل جل کے ایک کام کیا. خداوند عالم اگر کہے کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم ہلکا سمجھ رہے اس بات کو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اہل بیت سے دین لینا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے تم نے دین لینا ہے، تم اس کو سادہ سمجھ رہے ہو. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور اللہ کے ہاں بہت عظمت ہے اس بات کی، آپ اس کو سادہ سا کیوں لے رہے ہیں اس معاملے کو. تو اسی طریقے سے آپ سمجھیے، اسی طریقے سے خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ افتراء پردازی، یہ تہمت لگا دینا، یہ بہتان باندھ لینا اسلامی معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا، اور تم سمجھتے ہو یہ سادہ سی بات ہے. یہ سادہ سی بات نہیں ہے.
یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے. لفظ یہ ہیں، دیکھیے لفظ ہی یہی ہیں، اپنی طرف سے کوئی وضاحت نہیں کر رہا میں نے کوئی شرح بیان نہیں کیا آپ کو، لفظ ہی یہی ہیں. آگے دیکھیے ولولا، قرآن مجید اس کو اضافہ دے رہا، ابھی مزید بات کر رہا ہے اس بارے میں. دیکھیے آیت نمبر 16، ولولا اذ سمعتموہ، اور جب تم نے اس نوعیت کی کوئی بات سنی. اسلامی معاشرہ موجود ہے، اسلامی معاشرے میں تم بیٹھے ہو، کسی جگہ پر موجود ہو، تم نے اس نوعیت کی کوئی گفتگو سنی، کوئی کر رہا تھا، کوئی بتا رہا تھا، کسی طریقے سے تم نے سنی. آگے لکھا ہوا ہے قل ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تو تم نے ایسا کیوں نہ کہا کہ ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. یعنی تمہارے دماغوں میں جب اہل بیت نے تمہاری تربیت کی ہے، جب رسول اکرم نے تمہاری تربیت کی ہے، تو تمہیں تو یہ بتایا گیا کہ تم نے ایسے الزام تراشی کے موقع پر کیا کیا کہنا ہے کہ نہیں ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، نہ کہ ہاں ہاں ہم بالکل بالکل آؤ دیکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہمیں ایسی کسی بات کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، تم نے کیوں نہ روکا کسی کو، کسی بنی نوع انسان ایک مومن کے بارے میں جب کوئی الزام تراشی ہو رہی ہے. اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے. اس کو سمجھیے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے کسی سے متعلق، ایسی بات نہ کرو. یعنی کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، خداوند عالم ہی ایک وہ واحد ہستی ہے کہ جو کسی عیب سے پاک ہے، اور اس کی چند ہستیاں، باقی تمام لوگ عیب دار ہیں. لیکن تمہاری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ تلاش کرو، تخریب کرو، پوچھو، سوال کرو، تحقیقات کرو، تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے یہ کسی مومن کی بات ہو رہی، کسی مومن کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات ہوئے، تمہیں کہنا ہے کہ یہ بہتان عظیم ہے، ہمیں اس سے دور رہنا ہے، ہمیں اس سے گفتگو نہیں کرنی. ہاں نہیں، کوئی تو بات ہوگی جو ایسی بات پھیلی، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ممنوع ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، خداوند عالم کہہ رہے ہیں میرے لیے بہت بڑی بات ہے یہ، کسی میرے مومن کے بارے میں تم ایسا گمان کرو. کیوں؟ کیونکہ اوپر کہا ہے، میں اس کو آگے بیان کرتا ہوں. اوپر کہا ہے ایسی بات کی جرت تب کرنا دو صورتوں میں، یا خود سے کوئی بندہ اقرار کر دے جی میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، یا دوسرا کیا ہے، دوسرا یہ کہ 4 افراد اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یعنی فسق ہو. اگر کسی نے کوئی گناہ کیا بھی ہے، چھپ کر کیا ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی تبیین کریں. خداوند عالم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. آگے چلیں. یعظکم اللہ، دوبارہ تاکید دیکھیے، یعنی اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا سنگین معاملہ ہے، خداوند عالم اس موضوع کو چھوڑ ہی نہیں رہا، دوبارہ بیان کرتا ہے. یعظکم اللہ، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان تعودوا لمثلہ، اب یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ ہے اسلامی معاشرے میں. ان تعودوا لمثلہ، یہ دوبارہ تکرار نہ ہو، یہ معاملہ ابداً، کبھی بھی یہ معاملہ دوبارہ تکرار نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں اور مومنین کے بارے میں، مومنات کے بارے میں بالخصوص اس نوعیت کی الزام تراشی کرو جس میں جنسی مسائل اور اس کی آبرو ریزی ہو. یہ تمہیں اجازت نہیں ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، خداوند عالم تمہیں وصیت کر رہا ہے، وصیت تو نہیں، تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں واعظ کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے کہ خداوند عالم سب چیزوں کو جانتا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ اس بات کو دوبارہ نہیں دہرانا. اگر آپ نے دیکھا ہو تو سورہ نور کی ابتدائی آیات میں کہا تھا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها، ہم نے نازل کیا ہے اور فرض کیا ہے اس کے تمام احکامات. یہ حکم واجبی ہے. آگے دیکھیے، اور اوپر کیا کہا تھا، پہلی آیت میں کہا تھا خداوند عالم دین کی امور کو واضح انداز میں بیان کرتا ہے، بینات کے ساتھ بیان کرتا ہے. اب اس آیت کے آخر میں دوبارہ آ گیا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اور الآیات، اور اللہ آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے انتہائی واضح انداز. یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو انتہائی وضاحت کے ساتھ، تبیین کے ساتھ بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، خداوند عالم باخبر بھی ہے، علیم، خداوند عالم باخبر بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یعنی خداوند عالم کو معلوم ہے کہ اس نے کیا فلسفہ، کس فلسفے کی وجہ سے یہ حکم لگایا ہے. کیوں خداوند عالم نے کہا ہے کہ اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنی. آپ کہیں گے نہیں ہم 2 بندے مل کے دیکھ رہے ہیں تو ایسا ہم بات بھی نہ کریں. ہاں، خداوند عالم کہتا ہے میں علیم ہوں، میں حکیم ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا، ورنہ تمہارا اسلامی معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اور اگر اسلامی معاشرہ تباہ ہو گیا تو ختم بات. کس نبی نے آنا ہے، کس پیغمبر نے آنا ہے، کس پیغمبر کے اکرام ہونا ہے،
اسلامی معاشرہ تباہ تھا تو امام حسین علیہ السلام کی قدر نہیں ہوئی، اسلامی معاشرہ تباہ تھا تو امیر المومنین کی قدر نہیں ہوئی، اسلامی معاشرہ تباہ ہوا تو اہل بیت کی کتنی جلدی قربانیاں دینی پڑیں، کوئی 28 سال میں شہید ہو رہا ہے، کوئی جناب 32 سال میں، کوئی 38 سال میں۔ اہل بیت علیہ السلام کو اتنی قیمتی جانوں کو ایسے شہید ہو جانا چاہیے تھا؟ نہیں، اسلامی معاشرہ صحیح طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اور اسلامی معاشرہ اگر نہ صحیح طریقے سے بن پائے تو خداوند عالم رسول کو بھی بھیج دینا، اسلامی معاشرہ اپنی ڈگر پہ نہیں چل سکتا جب تک یہ مسائل اور اس نوعیت کے مسائل ہوں۔ تو آیت اللہ جوادی عاملی نے ان آیات کے ذیل میں اسلامی معاشرے کے بنیادی ارکان کیا ہیں، کن پر قرآن مجید بہت زور دیتا ہے، کون سے جزوی مسائل ہیں، کون سے کلی مسائل ہیں، اسلامی معاشرے کے یہ جو ابتدائی امور ہیں جن اصولوں پہ ایک اسلامی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے ان آیات کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ کچھ چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور کچھ چیزوں کو انہوں نے پھر بیان کیا ہے۔ یہ عناوین تھے جو اس ذیل میں ہم نے بیان کرنے تھے۔ ہم پہلے بیان کر چکے آیات افک اور حضرت ماریہ قبطیہ اور عائشہ کا حسد پر اعتراف۔ ہم پہلے بیان کر دیا کہ یہ آیات جو ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں ہے، اور حضرت عائشہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں نے جو ہے الزام کا بھی اعتراف ان کا موجود ہے، حسد کا بھی اعتراف ان کا موجود ہے۔ بس صرف معاملہ یہ ہے کہ یہ روایات ان آیات کے ذیل میں لکھی نہیں گئیں، بس وَإِلَّا ہر چیز واضح ہے کہ یہ واقعہ کس سے مربوط ہے اور کس سے مربوط نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ آیات افک عائشہ کی فضیلت میں نہیں ہے، حضرت ماریہ کی فضیلت میں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ عائشہ نے جو حرکت کی تھی اس کی تو مخالفت میں ہو سکتی ہے، باقی اسلامی اصول بیان ہو رہے ہیں معاشرے کے، کسی کی فضیلت میں آیات ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، الفاظ قرآن کے مطابق الزام تراشی، یہ ذرا توجہ کیجئے گا، الفاظ قرآن کے مطابق الزام تراشی نبی کے قریبی لوگوں نے کی تھی، جس کے لیے کلمہ عصبہ آیا ہے، اور میں نے بتا دیا تھا کہ عصبہ سے کیا مراد ہے، اور کلمہ منکم استعمال ہوا ہے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عموماً جیسے ہم اہل بیت علیہ السلام کو معصوم سمجھتے ہیں، وہ اصحاب کو بھی اس تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بدیہی غلطیاں موجود ہیں، اس لیے وہ عصمت کا کلمہ تو نہیں استعمال کر سکتے، لیکن عموماً وہ اصحاب کے بارے میں ایک پختہ رائے رکھتے ہیں، اور جناب تمام کے تمام اصحاب عادل ہیں، اور ان کی غلطیاں ہو بھی جائیں تو نہیں وہ ویسا تھا، اس کی تعویل اس کی تعویل، 1.5 لاکھ بندے کی کیسے تعویلات کریں گے۔ بہرحال اب یہاں پر ہم اپنی چیز بیان کر دیں کہ اصحاب، مختصر سا بیان کر دوں صرف میں، اصحاب کا جہاں تک معاملہ ہے نا، اصحاب رسول کا معاملہ، ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو فطری تقاضا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا 1.5 لاکھ بندے کو آپ کہتے سارا کا سارا ٹھیک تھا، یعنی حضرت آدم سے لے کر آپ چلیں اور اب تک چلیں، تمام کے تمام یعنی تمام کے تمام انبیاء کے جو جتنے بھی ساتھی ہیں وہ کسی کے بھی سارے کے سارے ٹھیک نہیں ہیں، تو رسول اکرم کے الگ جو معجزانہ انداز میں ٹھیک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کی قوم کو دیکھ لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ خاص اصحاب کے بارے میں چند لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جی حضرت ہارون مثال کے طور پر ایسے تھے، یا چند مزید افراد کے بارے میں، اسی طریقے سے یہ منطقی ہے کہ آپ اہل بیت کے بارے میں یہ کہہ دیں، لیکن آپ تمام کے تمام لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک تھے، تو ایسا ہوتا نہیں، فطرتاً ایسا نہیں ہوتا، اور ہمیں تاریخی شواہد بھی پھر مل جاتے ہیں بعد میں۔ تو اصحاب کو 5 گروہوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، ان میں ایک اصحاب وہ ہیں جو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کی مثالیں بھی موجود ہیں انشاءاللہ، مثالیں اب ساتھ ساتھ چلو دیتا جاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر حضرت حذیفہ ابن یمان ہیں، حضرت عمار یاسر ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے یعنی ان کا ذہنی ادراک بھی بہت وسیع تھا، جو یعنی جن کا قلب بھی بہت پاک تھا، جنہوں نے یعنی رسول اکرم کے جو ہمراز رہے ہیں، حضرت سلیمان ہو گئے اور اس اور یہ تعداد بھی کم نہیں ہے، یہ تعداد بھی کم از کم سینکڑوں میں ہے، کوئی 1-2 کے افراد نہیں ہے، تعداد زیادہ ہے۔ اچھا جی، ایک اصحاب کی یہ تعداد جو بہت اچھے ہیں، دوسرے اصحاب کی تعداد یعنی کیٹیگری جو ہے وہ بہت بروں کی ہے، جن کو قرآن مجید نے منافقین کہا ہے، جن کو قرآن مجید نے اسوہ کہا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید نے جن کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کو پریشان کر کے رکھا تھا، انہوں نے رسول اکرم کی تحریک کو خراب کیا تھا، انہوں نے رسول اکرم کے خلاف چالیں چلی، انہوں نے رسول اکرم کی قتل کا منصوبہ بنایا، اور وہ پھر ہمارے تاریخ میں سب کچھ موجود ہے۔ تو لہٰذا اصحاب کی 2 کیٹیگریاں یہ ہیں۔ تیسری کیٹیگری اگر ہم لاتے ہیں تو وہ اصحاب کی نسبتاً بہت اچھے نہیں لیکن نسبتاً اچھے افراد، اور اسی طریقے سے نسبتاً برے، بہت برے نہیں، نسبتاً برے اور درمیانے افراد، اور قرآن مجید کو ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید اگر سورہ منافقون کو بیان کر رہا ہے تو کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ سورہ توبہ میں چلے جائیں، قرآن مجید نے منافقین کے ایک عنوان بیان کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہوائی مخلوق تو نہیں ہے نا، وہ یہی اصحاب ہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ رائے قائم کرنا کہ تمام کے تمام ٹھیک ہے، یہ اصلاً ایک منطقی رائے نہیں ہے، اور دوسرا اس کے لیے جتنا پھر زور لگا لیں وہ علمی انداز میں آپ ثابت بھی عموماً
اہل سنت نہیں کر پاتے، اگرچہ انہوں نے کتابیں تو لکھ دی ہیں 20 جلدوں کی، لیکن ہو نہیں پاتا۔ وہ اس کو لے آتے ہیں مشاجرات صحابہ کی آپس میں چھپ کلش ہیں، تو اس میں گالیاں تک ہیں، اس میں الزامات تک ہیں، زنا زادہ تک کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بیہودہ الفاظ ہیں۔ وہ ان ساروں کو جو ہے نا، نہیں وہ یوں تھا، وہ غصے میں تھا، وہ فلانا تھا، وہی اہل بیت میں کیوں نظر نہیں آتا یوں؟ نعوذ باللہ آپ کو کوئی ایک جھوٹی روایت ملے گی امام حسن نے امام حسین کے بارے میں کوئی ایک جملہ اس نوعیت کا بولا، یا امام حسین نے امام حسن کے لیے کوئی اسی نوعیت کا کوئی ایک جملہ ہمیں ہماری کتابوں میں، اپنی کتابوں میں کہیں سے کچھ دکھا لیں۔ جب واضح ہے کوئی چیز تو پھر یہ ایسی ایک ڈھونگ سا رچا لینا، اور حکومت ہاتھ میں ہے تو بھائی اس کا مطلب ہے آپ ہر جو بیل کہہ دیں وہ سلیبس بن جائے گا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو لہٰذا اصحاب کی 5 گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ بہت برا تھا، اور یہ عصبہ وہ لوگ ہیں، اور ہمارے مطابق مکتب اہل بیت کے مطابق بہرحال خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور یہ پارٹی بنی امیہ اور یہ سارا جو گروہ ہے، اس سارے کو عصبہ کہا جاتا ہے، جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اور انہوں نے یہ سارے ڈرامے کیے ہیں، اور یہ لمبی لائن ہے پوری، یہ کوئی ختم نہیں ہوا ہے۔ رسول اکرم کے زمانے میں چھپ گیا تھا بس، امیر المؤمنین کے زمانے میں نسبتاً باہر آیا، اور امام حسین کے زمانے میں ہر چیز عیاں ہو گئی۔ اور بنو امیہ کی حکومت میں حجاج ابن یوسف کی کیا تعویلیں ہوں گی، بنو امیہ نے تباہ کیا، پورے اسلام کو تباہ کیا ہے۔ تو لہٰذا عصبہ سے مراد جو ہے وہ یہی ٹولہ ہے کہ جنہیں حکومت پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد پھر حکومت کو اپنے مطابق چلایا، اور لوگ تو بھولے ہوتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے۔ آگے دیکھیے، اسلام میں یہ جو امر ہے اس کو توجہ کیجیے گا، اسلام میں ایسے امور میں تحقیقات کا حکم نہیں دیا گیا۔ میں یہاں ایک اہم امر کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ موجود ہیں، ایک بہت اہم معاملہ ہے، وہ پاکستانی چینلز کا ایک ایشو ہے۔ میں صرف ایک اشارہ صرف کر دوں، بعض اوقات کچھ باتیں ضروری ہوتی ہیں، ایسی کر دیتا ہوں اس ضمن میں۔ دیکھیے توجہ کیجیے گا، پاکستانی معاشرے میں بعض اینکر اور بعض جو مبصرین ہیں، یا یوں لے لیجئے کہ جو گراؤنڈ فیلڈز میں عموماً کام کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں ایسی یعنی گندی جگہوں پر، یا ایسی ان روڈوں پر کہ جہاں پر ایسی خواتین موجود ہیں جو مثال کے طور پر اس نوعیت کا برا بازار گرم کرتے ہیں، ان کی شکلیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، ہاں تم یہ کیا کر رہی ہو، وہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا تھا، وہ ہمارے ساتھ چلو، فلانا چلو۔ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ شرعاً حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے روک تھام کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کسی بھی خاتون کو جو چھپ کر کوئی گناہ کر رہی ہے، گناہ کروا رہی ہے، وہ جو بھی کر رہی ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے، وہ بری ہے، کسی کا دفاع نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن یہ کلچر بنا دینا کہ آپ ٹی وی کو اچانک جو ہے وہ کیمروں کو لے جائیں اور اس کی عزت و آبرو ختم کریں، یہ یوں تھی، یہ فلانا تھی۔ با امکان ہے کچھ مناسب بھی چیزیں ہوں، امکان ہے کچھ مناسب غیر مناسب بھی چیزیں ہوں، لیکن کلی طور پر فرہنگ ایسی بنا دینا، ایک ثقافت ایسی بنا دینا جس کا منہ اٹھتا چلتا ہے اور چل کے پہنچ جاتا ہے جناب، وہ اس کی روک تھام کا الگ طریقہ ہے۔ حکومت نے کچھ کرنا ہے، کچھ علماء نے کرنا ہے، کچھ عوام نے کرنا ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ بہرحال معلوم ہو کہ اس کی اجازت قرآن نے نہیں دی ہے۔ میں نے یہاں جملہ کیا لکھا، دیکھیے کہ اسلام میں ایسے امور میں تحقیقات اتنی مہم نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات ہوئی ہے چلو جی تحقیقات کرو۔ اسلام نے کہیں بھی نہیں کہا، اگر عدلیہ میں چلے جائیں، عدلیہ کے احکامات پڑھ لیں، کہیں تحقیقات کا حکم نہیں ہے کہ کسی مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ایک خاتون کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، کسی بھی خاتون، کسی مرد کے بارے میں، اور خداوند عالم نے قرآن میں یا روایات میں کہا ہو کہ جی جج صاحب جائیں تحقیقات کروائیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے نہیں ہوا، ایسا کوئی حکم نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں پردہ پوشی کا ہی حکم ہے، سوائے اس کے کہ بینہ قائم ہو جائے، سوائے اس لے کے گواہ آ جائیں، وَإِلَّا اگر کسی نے ایسی بات کی، خداوند عالم کہتے ہیں اس بات کو یہیں روک دو، اس بات کو پھیلانے نہ دو، پھیلاؤ گے خراب کرو گے۔ بہرحال اگلی آیات اگلے ہفتے ہمارا انشاءاللہ ایک عنوان ہے افشاء فحشاء، جس کو خداوند عالم، تو خداوند عالم نے منع کیا ہے، لہٰذا خداوند عالم اس گناہ سے متعلق 2 باتیں کرتا ہے۔ اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کو سزا دو، اس کا معاملہ کیوں، کسی کو جرت کیوں ہے کوئی اقرار کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فسق علی اعلان اتنا کر رہا ہے کہ 4 بندے جو ہے وہ شاہد ہیں، عینی شاہد ہیں، تو سزا کا معاملہ ہے گا۔ وَإِلَّا انسان اسلام غض نظر کی بات کرتا ہے، اس ماحول کو کریٹ نہیں ہونے دیتا کہ ان موضوعات پر بات ہو۔ اگلا ایک جملہ ہے، ذرا اس کی طرف توجہ کیجیے گا، لحن قرآن کے مطابق سزا کا تعین، توجہ کیجیے گا، لحن قرآن کے مطابق سزا کا تعین اور ابوہت کا بنیادی سبب جو ہے قبح فعل سے زیادہ قبح فاعلی ہے۔ خود توجہ کیجیے گا، خود زنا برا ہے، بہت برا ہے، سزا فعل پر نہیں دی جاتی۔ توجہ کیجیے گا، فعل اگر برا ہوتا، نعوذ باللہ، فعل تو برا ہی ہے، لیکن سزا کا تعین فعل کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے فاعل کی
یا اقرار کی وجہ سے ہے یا فسق کی وجہ سے ہے. توجہ کیجیے گا. یعنی دیکھیں کوئی گناہ ہے, اس گناہ کو کوئی انجام دے رہا ہے, اسلام کہہ رہا ہے یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے, لیکن سزا اس گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہی. سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم نے اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا ہے. سزا پھیلانے پر ہے, سزا افشا پر ہے, سزا اقرار پر ہے, سزا فسق پر ہے, سزا فعل پر نہیں ہے. یہ توجہ کیجیے گا, قرآن مجید کا لحن یہ ہے اور واضح حکم بھی یہی ہے. لہذا اب یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کہنا کیا چاہتا ہے. قرآن مجید کہنا یہ چاہتا ہے اس نوعیت کا ماحول کریٹ نہ کرو کہ اس موضوعات پر گفتگو ہو, کچھ ہوا ہے تو اس کو دباؤ اور اس کو حل کرو. یہ عنوان ہے قرآن مجید کا ان آیات سے ہم سمجھتے ہیں. آگے چلیے. اس کے بعد انہی آیات کے ذیل میں نے پہلے بھی عرض کر دیا, آیت اللہ جوادی عاملی نے اسلامی معاشرے کے قیام, اس کے بنیادی اصول اور اس کی حفاظت میں اسلام نے کیا کیا عناوین مقرر کیے ہیں اس کو اس ذیل میں انہوں نے بیان کیا, جس میں بالعموم ایک معاملہ, کیونکہ یہ بہت دردناک اور بڑا وسیع معاملہ ہے اس لیے اس کو ذرا تفصیل سے نسبتاً انہوں نے بیان کیا. یا چند روایات ہیں, 2-4 روایات ہیں, میں ضرور چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ اہل بیت علیہ السلام نے ان آیات کے ذیل میں ان موضوعات کو کیسے بیان کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ سن لیں اور توجہ کر لیں. دیکھیے اچھا, بہرحال یہ تو اگر میں اس کو تھوڑا بڑا کر سکوں تو ہاں جی. دیکھیے, من بہت مؤمنا او مؤمنتا او قال فیہ ما لیس فیہ اقامہ اللہ تعالی یوم القیامت علی تل من النار حتی یخرج مما قال فیہ. توجہ کیجیے گا, رسول اکرم کی روایت ہے, رسول اکرم کی کوئی یعنی جو رسول اکرم کے کلام سے نکل جائے وہ اللہ کی بات ہے, وہ اٹل اصول ہے, وہ ہو کر ہی رہنا ہے. اب توجہ کیجیے گا, من بہت مؤمنا, اگر کسی فرد نے, خاتون نے, مرد نے کسی مومن پر بہتان باندھا, مومن پر بہتان باندھا, او مؤمنتن, اور کسی مومنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی کہ جو اس میں نہیں ہے, او قال, توجہ کیجیے گا, یہ تو بہتان کی بات ہوگی, یہاں بات بہتان کی ختم ہو گئی. بہتان کے علاوہ او قال فیہ ما لیس فیہ, اس کے بارے میں ایسی بات کی جو اس میں موجود نہیں ہے. تقریباً یہ بہتان کا ہی عنوان ہے لیکن ہلکا معاملہ, بڑے بڑے معاملات کے علاوہ نارمل معاملہ. اگر کسی مومن کے بارے میں کسی نے بہتان باندھا, مومنہ کے بارے میں بہتان باندھا, یا اس کے بارے میں کوئی ایسا عیب بیان کیا کہ جو اس میں نہیں پایا جاتا, اقامہ, ایسے فرد کو خداوند عالم قیامت کے دن, یوم القیامہ, قیامت کے دن کھڑا کر دے گا. کہاں؟ علی تل من النار, آگ کے ایک تل کہتے ہیں عموماً چھوٹی سی پہاڑی کو, ٹیلا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں, ٹیلا. آگ کے ٹیلے پہ اس فرد کو کھڑا کر دے گا. محشر کے میدان میں سب اس کو دیکھ رہے ہوں گے, آگ کے ٹیلے پہ اس کو کھڑا کر دے گا جس نے کوئی الزام لگایا, جس نے کوئی تہمت باندھی ہے. یہ رسول اکرم کی روایت ہے. یہاں تک کہ حتی یخرج مما قال له فیہ, یہاں تک کہ وہ جب تک اعتراف نہ کر لے جو میں نے کہا تھا وہ جھوٹ کہا تھا اور جو میں نے کہا تھا غلط کہا تھا, جب تک وہ اعتراف نہیں کر لے گا اس سب محشر کے سامنے, اس وقت تک اس کو وہاں کھڑا کر کے رکھیں گے خداوند عالم. یہ رسول اکرم کا فرمان ہے اس آیت کے ذیل میں, توجہ کیجیے گا. اس کے بعد آگے ایک اور 5-6 روایات ہیں. میں چاہ رہا تھا یہ اہل بیت کے ان کلام سے ضرور آشنا ہوں. یہ معاملہ بہت سنگین معاملہ ہے اور ہمارے ہر گھر میں موجود ہے. آپ سمجھیے, بس کیونکہ لوگ فارغ ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, لگے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں. بعض معاملات چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اسلامی معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے. امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا قاحت کالبہت, یعنی توجہ کیجیے گا, یعنی بہتان جیسے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی وقاحت اور بے شرمی نہیں ہے. یعنی یہ بندہ انتہائی بزدل شخص ہے جو کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات کر دیتا ہے. یعنی اس سے بے شرمی کی اور کیا بات ہوگی, کسی مومن کے بارے میں کوئی تم ایسی بات کر دو. یہ امیر المومنین قول ہے. آگے دیکھیے, امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں من رمى الناس بما فيهم رموه بما ليس فيه. توجہ کیجیے گا, بہت یعنی تخوینی روایت ہے. امام سجاد علیہ السلام نے کیا خوبصورت بیان کیا. دیکھیں, من رمى الناس بما فيهم, اگر کسی میں کوئی خامی ہے, ایک تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تم لوگوں کو بتاتے پھرو گے کہ یہ کیا معاملہ ہے, ایک تو یہ منع کیا گیا نا. اچھا, اگر کسی میں کوئی خامی ہے تم اس کو اگر بیان کرتے ہو لوگوں میں, اس کو پھیلاتے ہو, تو خداوند عالم نے ایک تکوینی سبب رکھا, ایک تکوینی معاملہ رکھا ہے. کیا؟ لوگ تمہارے بارے میں جو تمہارے میں خامی نہیں پائی جاتی اس کو بیان کرنا شروع کر دیں گے.
توجہ کیجیے گا، بہت دقیق روایت ہے. من رم الناس بما فیہم، اگر کوئی لوگوں کے بارے میں الزام تراشی کرے، یعنی کوئی ایسی بات کرے جو ان میں نقص پایا جاتا ہے، رموہ بما لیس فیہ، تو اللہ کہہ رہا ہے، تکوینی امام سجاد کہہ رہے ہیں، اللہ کا تکوینی نظام ایسا ہے کہ تمہارے بارے میں ایسی باتیں لوگ کریں گے جو تمہارے بارے میں نہیں تھیں، جو تمہارے اندر نہیں تھا، لیکن وہ مشہور ہو جائے گا. لہذا کسی کے بارے میں منفی بات نہ کرو. یقیناً یہ روایت جو ہے نا پہنچ گئی ہوگی. اچھا جی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ میں چاہ تھوڑا بڑا کر لوں یہ. ہاں جی دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا اتہم المؤمن اخا انماس الایمان من قلبہ کما ینماس الملح فی الماء. بڑی خوبصورت روایت ہے. امام کہتے ہیں کہ اذا اتہم المؤمن، اگر کوئی مومن، توجہ کریں یہ ملائکہ کی باتیں نہیں ہوئی، یہ ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہم مل کے مجلسوں میں جاتے ہیں، یہ جو دوست ہوتے ہیں آپس میں، لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، جو بھی صورتحال ہے، گھریلو ایک معاملہ ہے، اگر کوئی مومن اپنے کسی قریبی بھائی ہے اس کے بارے میں کوئی الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اب یہ تو ایک اور معاملہ ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ انماس ایمان من، خداوند عالم اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے، یعنی ایمان ختم ہو جاتا ہے. جیسے اگر نمک کو لیں، سمندر یا بہت بڑے پانی میں، کسی پانی میں پھینک دیں، ہمیں کہاں نمک نظر آئے گا، اس کا ذائقہ بھی شاید ختم ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. اس طرح ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے. جیسے نمک مل جاتا ہے پانی میں اور کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اسے نمک کا کہاں گیا، اسی طریقے سے ایمان انسان کے دل سے نکل جاتا ہے. یعنی ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں، ہم عزاداری کروا رہے ہیں، ہم فلانا کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی مومن کے بارے میں ہم نے کوئی الزام تراشی کیا، ایمان گیا، ایمان کی وہ حلاوت، ایمان کا وہ ایک تکوینی پہلو، ایمان کی وہ خوبصورتی، ایمان کی وہ احساسات سب چلے جاتے ہیں. پھر سمجھیں یہ عادتیں ہیں، صرف ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، فلانے کام کر رہے ہیں. کسی مومن کے بارے میں کسی نوعیت کا اتہام انسان کے اپنا ہی نقصان ہے، اس کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، انسان کا اپنا نقصان ہے. آگے چلیے، دو روایتیں اور صرف میں آپ کو سنا دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَمَّا، پیچھے ایک روایت تھی، آخری حصہ یہ اس کے، وَأَمَّا عَلَامَةُ الْفَاسِقِ أَرْبَعَةٌ، فاسق کی 4 علامتیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ توجہ کیجیے، دیکھیں، فاسق وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فاسق وہ ہے جس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، فاسق وہ ہے جو علی الاعلان گناہ کرتا ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. ہماری روایات میں دیکھیے، ایک ہے منافق برا نہیں ہے اتنا، منافق ویسے تو بہت برا ہے، لیکن منافق کی کیٹیگری یہ ہے کہ وہ سامنے ایمان لاتا ہے، چھپ کے اہل ایمان کے خلاف بات کرتا ہے، لیکن علی الظاہر وہ مومن ہے، مومنوں کی شکل جیسا ہی ہے، مومنوں کے درمیان رہتا ہے، لیکن دل سے اس کا یہ مسئلہ ہے. لیکن خداوند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاسق کی 4 علامتیں ہیں، یعنی وہ یہ بندہ جو اس نوعیت کا ہو، وہ فاسق اس کو اعلان کر دیا ہے، کہا یہ فاسق ہے. اما علامت الفاسق، 4 علامتیں ہیں فاسق کیا؟ اللہ فضول بیہودہ زندگی گزارتا ہے، یہ فاسق ہے. کوئی شیڈول نہیں ہے، کوئی منظم کام نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے میں نے کیا اہداف ہیں، بنی نوع انسان ہوں میں، بالآخر خداوند عالم نے پیدا کیا ہے، میرے کام کیا، میری ذمہ داری کیا، مجھے کرنا کیا ہے. ایک لہو و لعب والی زندگی اگر گزارتا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ فاسق ہے. دوسرا عدوان، دشمنیاں جو پالتا ہے، اس کی دشمنی، اس کی دشمنی، اس کی دشمنی، یہ فاسق ہے. اور تیسرا بہتان، کسی مومن کے بارے میں اگر آپ کو نہیں معلوم اور آپ نے کوئی بات سنی اور اسی کو آگے کوٹ کر دیا، فاسق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے. تو لہٰذا آیات عفق کو اگر ہم ذہن میں رکھیں اور ہم اس کو سمجھیں سورہ نور کو، تو سورہ نور کی جہاں بہت باقی باتیں بہت مہم ہیں، لعان کا مسئلہ تھا، اس سے پہلے کے مسائل تھے، یہ معاملہ بہت سنگین ہے خدا کے ہاں. میں نے آیت بھی آپ کو سنا دی، خدا عالم کہہ رہے تم اس کو سادہ سی بات سمجھتے ہو، میں کلمہ یعنی آپ اس کو، میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ آیت دکھا دیتا ہوں دوبارہ ایک دفعہ. خداوند عالم نے باقاعدہ اس کا ہمارا مذاق اڑایا ہے، بنی نوع انسان کا خداوند عالم نے مذاق اڑایا، اور کہتا ہے کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ تم اس کو سادہ سی بات سمجھتے ہو. یہ دیکھیں، یہ میں دوبارہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا،
تم اس کو سادہ سی بات سمجھتے ہو، یہ سادہ سا معاملہ نہیں ہے، وہ عند اللہ عظیم، وہ اللہ کے یہاں بہت عظیم معاملہ ہے۔ لہٰذا بہتان تراشی، کسی کی بات سنی آگے کوٹ کر دی، یہ بہت بڑی بیماری ہے اور اس سے اسلامی معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب یعنی جب بھی آپ اس نوعیتی کوئی گفتگو سنیں، آپ خاتون ہیں، آپ مرد ہیں، آپ بچے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، اس موضوع کو آپ پر وہیں فل سٹاپ لگ جائے، اور اس کے لیے خداوند عالم نے ایک فوری جملے دیے ہیں، کہا ہے کہ کہنا ہے کہ یہ بہتان عظیم ہے، کسی مومن کے بارے میں ایسی بات نہ کرو۔ آیت ہے نا، دیکھیے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کسی مومن کے بارے میں، ہم ایسی بات نہیں کریں گے۔ اور خداوند عالم نے دوبارہ کیا کہ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں واعظ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کیا، ان تعودوا لمثلہ، یہ دوبارہ تکرار نہ ہو، ایک دفعہ ہو گیا، اب دوبارہ تکرار نہ ہو اسلامی معاشروں کے اندر، اگر تم مومن ہو۔ لہٰذا یہ موضوع بہت مہم ہے، جس کو عموماً اسٹیج سے بھی بیان ہونا چاہیے، وَإِلَّا آپ سمجھیں اسلامی معاشرہ جڑ سے اکھڑ جائے گا، خالی ہو جائے گا، اور پھر اس معاشرے میں کوئی بھی نبی آ جائے، کوئی بھی پیغمبر آ جائے، امام آ جائے، وہ معاشرہ پھر اپنے اس رفتار سے امام کا ساتھ نہیں دے پاتا۔ اور بہرحال اس کو تاریخی طور پر بھی اگر وقت ملے، ابھی وقت نہیں ہے، تاریخی طور پر بھی ضرور اس کو بیان کرنا چاہیے، مدینے کا وہ معاشرہ کیا تھا جس کو امیر المومنین نے ترک کیا اور کوفہ چلے گئے، یا اسی طریقے سے وہ رسول اکرم کی موجودگی میں وہ معاشرہ کیسا تھا، ایک جنت کا معاشرہ تھا، لیکن وہ معاشرہ آہستہ 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 خراب ہوا۔ اس کے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے الزام تراشیاں بہت زیادہ کرنا شروع کر دی، اور اگر الزام تراشی جس معاشرے میں آ جائے، وہ معاشرہ جڑوں سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔